بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی آدمی اپنے ہاتھ کی کمائی سے زیادہ پاکیزہ روزی حاصل نہیں کر سکتا، اور آدمی اپنی ذات پر، اپنی بیوی پر، اپنی اولاد پر اور اپنے خادم پر جو کچھ بھی خرچ کرتا ہے وہ صدقہ ہوتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جب تم جنت کے باغوں میں سے گزرو تو خوب چرو۔ سوال کیا گیا کہ جنت کے باغ کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مساجد۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے حکم نہیں دیا گیا کہ میں لوگوں کے دلوں کی کھوج لگاؤں، اور نہ اس کا حکم ہوا کہ ان کے پیٹ چاک کروں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے چھینک مارتے ہی الحمدللہ کہا، اس سے پیٹ کی بیماری نہ ہوگی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن آدمی بھولا بھالا اور سخی ہوتا ہے، اور فاجر آدمی فریبی اور بخیل ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہے جب تک کہ میں اسے اپنے بیٹے، باپ اور تمام لوگوں سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں جہنمی لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ ہر سخت مزاج، بد اخلاق اور تکبر کرنے والا جہنمی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے، ان کو فرشتے گھیر لیتے ہیں، اور ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت چھا جاتی ہے، اور ان پر چین کی کیفیت اترتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن مؤذنوں کی گردنیں تمام لوگوں سے زیادہ اونچی ہوں گی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایمان کے 70 سے زیادہ درجے ہیں، ان میں سے افضل ترین لا الہ الا اللہ کہنا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میری امت کے دلوں میں پیدا ہونے والے وسوسوں کو معاف کر دیا ہے، جب تک وہ انہی عمل یا زبان پر نہ لائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عطا کر رکھی ہوں تو وہ اللہ یہ بھی پسند کرتا ہے کہ اپنی مخلوق پر اپنی نعمت کا اثر دیکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم اللہ کی، اگر تیری رہنمائی سے اللہ تعالیٰ ایک آدمی کو بھی ہدایت دے دے تو یہ تیرے لیے سرخ اونٹ سے جو بہت قیمتی اور عزیز ہوتے ہیں بہتر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرا بندہ فرض ادا کرنے کے بعد نفل باتیں کر کے مجھ سے اتنا نزدیک ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ سبحان اللہ۔